आदाब नाज़रीन, मैं हूँ एजाज अहमद और आप मेरा व्लॉग देख रहे हैं AM न्यूज़ पर। नाज़रीन, इंपॉर्टेंट इशूज़ हैं। इमरान खान साहब ने कह दिया खबरदार बजट इजलास अगर चलने दिया, इसकी तफसीलात आपको बताएंगे। उसके साथ साथ आपको बताएंगे कि मौलाना फजल रहमान ने इमरान खान से कुछ पूछा है, क्या पूछा है और क्यों पूछा है, इस पर बात करने की ज़रूरत है। मामला वही है पाकिस्तानी सियासत। और साथ साथ एक खबर आपको छोटी सी देंगे बिल्कुल आखिर में कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के पंजाब में ताल्लुकात के हवाले से। लेकिन पहले ज़रा ये दो इशूज़ पर बात कर लेते हैं, यही दोनों इशूज़ इंपॉर्टेंट हैं। नाज़रीन, गुज़िश्ता रात मुलाकात हुई थी PTI के वफ़द की। असद कैसर उसमें थे, बैरिस्टर गौहर थे, उमर अयूब खान थे और एक दो और लोग भी थे। उस मुलाकात में ये तय पाया था कि जी मौलाना को PTI मनाएगी। मौलाना ने कहा कि जी ये मनाने आए हैं और हम देखते हैं कब तक मानते हैं, हम भी मान हो सकता है मान जाएं। उसके बाद कुछ बातें भी थी। उन्होंने कहा कि PTI विल गेट बैक टू अस, यानी उनका ये कहना था कि हमने इनसे कुछ बातें की हैं, कुछ चीज़ें वजाहतें मांगी हैं। वो पता चला आज फिर अधूरी कहानी उसके सामने आ गई। हमने काफ़ी खोज लगाने की कोशिश की। अब मौलाना साहब ने इमरान खान साहब के हवाले से कुछ बदअतमादी का इजहार कर दिया है। एक तो वजह ये है, माजी के वो जो ताल्लुकात थे दोनों जमातों के, दोनों एक दूसरे को जिस तरह से पुकारते थे और जिस तौहीन अमेज़ अंदाज में मौलाना फजल रहमान को कहा जाता था, वो बड़ा एक इशू है। इस पर मौलाना और PTI इत्तेहाद पर मौलाना के वर्कर क्या कहते हैं, इसके ऊपर हम अगली नशिस्त में बात करेंगे। लेकिन मौलाना साहब ने ये सवाल किया और ये बड़ा रेलिवेंट सवाल है कि क्या इमरान खान अगर हम फैसला कर लें तो इमरान खान उसको तस्लीम करेंगे और ये क़यादत किसकी होगी। क्योंकि उनका ये कहना था कि अगर इमरान मानते हैं तो मैंने तो तहरीक शुरू कर दी है, तो आप मेरे साथ क्या करना चाहते हैं, मुझे ये बताएं, कहाँ तक चलना चाहते हैं, फैसला कर लें फिर मुझे बताएं। लेकिन उन्होंने ये भी पूछा कि जो लोग आ रहे हैं क्या ये फैसला का अख्तियार इनको है, या कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरे साथ आप फैसला कर लें तो बाद में इमरान खान मुकर जाए। यही खदशा है नाज़रीन। कुछ लोग जो हैं वो मौलाना फजल रहमान और इमरान खान के इत्तेहाद को, जो मुमकिन है इत्तेहाद, अभी इत्तेहाद हुआ नहीं है, अभी तो अंडरस्टैंडिंग बढ़ रही है दोनों की। मौलाना फजल रहमान बहुत नाखुश हैं, वो क्योंकि उनको नशिस्तें नहीं मिली। ताहम अभी एक सवाल ये भी बदस्तूर मौजूद है कि इमरान खान की मोहब्बत में क्या इजाफी नशिस्तें जो जिनका सुप्रीम कोर्ट में तय होना है, क्या मौलाना उनसे दस्तबरदार हो जाएंगे। 10 नशिस्तों से ज़्यादा नशिस्तें मिली हैं मौलाना को। 4 शायद उन्होंने जीती हैं या 6 जीती हैं, उसके नतीजे में 17 लोग हो गए हैं उनके खैर मखलूक खा असम्बली में। एक नशिस्त तो उनको अपनी अपनी स्ट्रेंथ पर मिली थी, बाकी नशिस्तें जो है वो ऐसे ही मिल गई। कौमी असम्बली में भी ऐसा ही हुआ, उनकी नशिस्तें बढ़ी हैं। तो क्या मौलाना साहब जो हैं वो अपनी इन नशिस्तों से दस्तबरदार होंगे इमरान खान की मोहब्बत में। एक तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। आग वो हैं, इमरान खान पेट्रोल हैं, ये भी ठीक बात होगी। इमरान खान जिस तरह धमकियाँ लगा रहे हैं निज़ाम को, वो भी एक ठीक बात होगी। लेकिन बड़े इंपॉर्टेंट सवालात हैं क्योंकि कोर इशूज़ पर इनके इख्तलाफात हैं। कोर इशूज़ में फिर वो चाहेंगे कि फौरी तौर पर पूरे मुल्क में इंतखाबात हो, क्योंकि असल में तो जो खड्डा है वो जो मौलाना कहते हैं दादली का, वो पंजाब और सिंध को तो शायद ऐसे ही बदसबील तस्करी कहते हैं, क्योंकि पंजाब और सिंध में उन्होंने कभी नशिस्तें नहीं जीती। खैबर पख्तूनख्वा में जो उनकी नशिस्तें हुआ करती थी रवायती, वो कम हो गई। एक नशिस्त में जीत सके हैं। 5-6 नशिस्तें वो जीत लिया करते थे। चित्राल की जब नशिस्तें नॉर्मली उन जो है वो उसमें कभी जीत लेते थे, सूबाई असम्बली की, कौमी असम्बली की जमात इस्लामी जीत लिया करती थी। इस बार PTI जीती है। या कुछ और नशिस्तें थी बन्नू में, डेरा इस्माइल खान में, कोहाट वगैरह में, जो साउथ डिस्ट्रिक्ट है उनमें, या जो साउथ के कबायली इलाके हैं जो अब मर्ज हो गए हैं उनमें। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट मामला है। मौलाना फजल रहमान की बात लेकर आज गई थी PTI वहाँ, लेकिन पता नहीं अब वो क्या जवाब दिया, क्योंकि अभी तक आज जो गुफ्तगू PTI की क़यादत ने की उससे तो नहीं लगता कि इमरान खान ने उनको कुछ इख्तियार दिया। मौलाना ने उनसे यही पूछा था कि आप कितने बाख्तियार हैं मेरे साथ फैसला शादी के लिए, मुझे ये बताइए, कहीं ऐसा ना हो कि मैं फैसला कर लूँ और आप फरार हो जाएँ। इसमें असल हकीकत तो नाज़रीन ये है कि इमरान खान साहब जो हैं वो किसी को जो है वो इख्तियार नहीं देते किसी भी चीज़ का। फ़ाइनल इख्तियार वो अपने पास रखते हैं, क्योंकि वो ये समझते हैं कि मैं ही जो है ना वो फैसला करूँगा तो बात बनेगी। किसी हद तक शायद वो ठीक भी समझते हो, क्योंकि जो उनके लोगों का कंडक्ट है
وہ عمران خان کے لیے اکثر جو ہے وہ کمزوری کا باعث شاید بن جاتا ہے، لیکن جب آپ مذاکرات کے لیے بھیج رہے ہیں تو پھر بااختیار کر کے بھیجنا ہوتا ہے۔ یہ پاکستانی سیاست میں خاص طور پر عمران خان کی کمزوری ہے کہ وہ فیصلہ کیے بغیر آ جاتے ہیں، وہ سن کے بات آ جاتے ہیں جی ہم عمران خان صاحب سے بات کریں گے۔ عمران خان اگر چاہتے ہیں اپنے اطاعت کو مضبوط بنانا تو انہیں اپنی اس روش کو ترک کرنا ہوگا۔ اب دیکھتے ہیں آگے چل کر کے کیا ہوتا ہے۔ اسی دوران میں آپ ایک چھوٹی سی خبر بھی سن لیجیے ناظرین۔ آج پی ٹی آئی کے لوگ چونکہ عمران خان سے ملنے گئے تھے، گزشتہ روز بھی عمر ایوب خان صاحب نے ایک بڑی زبردست بات کہہ دی تھی پاکستانی پاسپورٹ کے حوالے سے، شناختی کارڈ کے حوالے سے کہ چمن بارڈر پر شناختی کارڈ دیکھ کر جو ہے موومنٹ کی اجازت ہونی چاہیے۔ تو اس کے بعد جو ہے آج انہوں نے ایک اور بات کر دی، ایک سچ بتا دیا۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ جی بوشا بی بی بادی پی ٹی آئی یعنی عمران خان کی کمزوری نہیں ہے۔ اب وہ تو مسلم لیگ نون اور جو ان کے دیگر مخالفین ہیں وہ تو مسلسل یہی کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کو اور کسی چیز سے کوئی غرض نہیں ہے، ان کو اپنا اقتدار چاہیے اور وہ جو چاہیے وہ صرف اپنی ذات کے گرد گھومتے ہیں۔ بہرحال خان صاحب جانے، عمر ایوب جانے، ذرا اگلی جانب چلتے ہیں۔ آج اس ملاقات میں کہا یہ جا رہا ہے کہ بادی پی ٹی آئی نے اپنی پارٹی کو یہ ہدایت کر دی ہے کہ خبردار اگر بجٹ اجلاس چلانے دیا گیا، انہوں نے کہا وہاں ہنگامہ آرائی جاری رکھیں اور باہر نکل آئیں، تحریک چلائیں۔ اب یہ جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں، بیرسٹر گوہر سے میں نے جب وہ حلف لینے سے پہلے جب اپنی رجسٹریشن کے لیے قومی اسمبلی آئے تھے، میں نے ان سے پوچھا تھا تو ان کا یہ کہنا تھا کہ ہماری تو کوشش ہوگی کہ اسمبلی مدت پوری کرے، آگے اللہ مالک ہے۔ اب وہ لگتا ہے کہ پی ٹی آئی میں جو ہے وہ اللہ مالک تو ہر کسی کا ہے، لیکن پی ٹی آئی میں فیصلے کا مالک کا جو ہے وہ ان کا بانی چیئرمین ہے، عمران خان کی بات ہو رہی ہے۔ اب وہ حکومت کو گرانا چاہتے ہیں، حکومت کو دبانا چاہتے ہیں۔ اسی درمیان میں ان کے کچھ چاہنے والے ہیں جو مسلسل یہ ٹویٹس کر رہے ہیں کہ عمران خان جلد آ رہے ہیں، عمران خان جلد آ رہے ہیں۔ وہ یاد آ گیا ایک زمانے میں قاضی صاحب نے جب شباب ملی بنائی تھی تو ہر جگہ یہ لکھا ہوتا تھا کہ ظالموں قاضی آ رہا ہے، اسی طرح وہ عمران خان آ رہے ہیں، بڑے دبنگ طریقے سے آ رہے ہیں۔ یہ صرف اپنے لوگوں کا حوصلہ بلند رکھنے کی بات ہوتی ہے۔ فیصلے ہونے ہیں، فیصلے عدالتوں میں ہونے ہیں، ہم آپ پریڈکٹ نہیں کر سکتے کہ فیصلے کیا ہوں گے، لیکن بانی پی ٹی آئی کی جانب سے یہ جو کہہ دیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے جو لوگ ہیں قومی اسمبلی میں وہ ان کو زیادہ کھل کر عمران خان کے سامنے آنا پڑے گا، کیونکہ اکثریت جو ہے وہ تو یہ چاہتی ہے کہ وہ قومی اسمبلی میں جو ان کے پرسنٹ پریویلیجز ہیں وہ موجود رہیں۔ مختلف کمیٹیوں کی چیئرمینیاں ہیں، چیئرمین پی ایس سی وہ چاہتے ہیں، نامزد بھی کر دیا ہے، اور وہ چاہتے ہیں کہ یہ سارا جو ہے وہ شب شبہ پنجابی میں جو کہتے ہیں کہ وہ برقرار رہے، گاڑیاں برقرار رہیں، فیصلہ سازی میں ان کا رول ہو، روز وہ قومی اسمبلی میں بولیں، انٹرنیشنل میڈیا ان کو دکھائے یا انٹرنیشنل میڈیا تک ان کی بات پہنچے۔ تو یہ لگتا یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے لوگ جو ہیں وہ ہنگامہ آرائی تو کریں گے، قومی اسمبلی میں احتجاج بھی کریں گے، ہمیشہ ہوتا ہے، اپوزیشن کیا کرتی ہے، لیکن وہ شاید سڑکوں پر نہ آئیں۔ یہ میری رائے ہے، پتہ نہیں کتنی رائے درست ہوتی ہے، یہ میں کچھ نہیں کہا جا سکتا ناظرین۔ لیکن ایک اور چھوٹی سی خبر ہے، آج اس پر بھی بات کر لیتے ہیں۔ میڈیا، میرا اپنا تعلق میڈیا سے ہے، 35 سال سے میں باقاعدہ ٹیلیویژن کرتا ہوں۔ پریس ایسوسی ایشن نے ایک درخواست دائر کر دی ہے، پیملا کا ایک حکم ہے، پیملا کا یہ حکم ہے کہ جو عدالتی آبزرویشن ہے یا عدالتی ریمارکس ہیں وہ رپورٹ نہیں ہوتے۔ اب پریس ایسوسی ایشن چونکہ آج کل ان لوگوں کے ہاتھوں میں ہے جو باقاعدہ ٹرینڈ ہو کر نہ آئے ہوں، لیکن رپورٹنگ کرتے بہت زبردست رپورٹنگ کرتے، کچھ شک نہیں اس میں، لیکن وہ لگتا ہے کہ وہ ان کی ایک انکلینیشن ہے ٹورڈس اپوننٹس، حکومت مخالفین کی جانب۔ لیکن جب افضل بٹ ہیں پی ایف یو کے چیئرمین پریزیڈنٹ، انہوں نے کچھ عرصہ پہلے جب نواز شریف صاحب جلا وطن تھے اور باہر سے روزانہ ان کے بیانات آ رہے تھے اور انہوں نے جنرل باجوہ کا نام لے کر بھی بیان دیا تھا، تو اس وقت بادی پی ٹی آئی کی حکومت تھی، اس حکومت کی ایما پر پیملا نے احکامات دے دیے تھے، زبانی احکامات دیے تھے کہ نواز شریف کا نام نہیں چلے گا، تصویر نہیں چلے گی، بیان نہیں چلے گا، تقریر نہیں چلے گی، وہ سب کچھ اس وقت بھی ہوا۔ اب بادی پی ٹی آئی اسی بات کو کہتے ہیں کہ میرے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، وہ ایک غلط بات ہے، لیکن اس وقت بھی یہ ہوا اور افضل بٹ عدالت گئے تھے۔ میں نے اس وقت بھی بباغ دہل اس بات کی مخالفت کی تھی۔ جرنلسٹ کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ سیاستدانوں کے بیانات کے حوالے سے یا کسی اور بیان کے حوالے سے عدالتوں میں جاتا پھرے۔ جرنلسٹ کا کام ہے وہ اپنے جو ہے وہ روزگار جو ہے ان کا تحفظ کیا جائے، ان کے لیے اقدامات کیے جائیں، آزادی صحافت کو یقینی بنایا جائے۔ آزادی صحافت اس بات کا نام نہیں ہے کہ جج کے ریمارکس چھپتے ہیں یا نہیں چھپتے۔ دنیا بھر میں ناظرین میں نے انڈین عدالتوں میں بھی دیکھا ہے، انڈین رپورٹنگ بھی دیکھی ہے، برطانوی رپورٹنگ بھی دیکھی ہے، جج کی آبزرویشن چھپتی ہیں،
ریمارکس جو ہوتے ہیں وہ بہت ریئر جج کی اجازت سے چھپتے ہیں، ادروائز نہیں چھپ سکتے. یہاں بھی ججز نے بارہا کہا کہ ریمارکس نہ چلائیں، ہم مانتے ہی نہیں ہیں. ججز کے ریمارکس جو ہیں وہ بعض اوقات اس لیے ہوتے ہیں کہ وہ جو متعلقہ ادارے ہیں وہ راہ راست پر آ جائیں. لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا رائٹ ہے کہ جج نے جو کہہ دیا وہ اگر جج نہیں بھی چھاپنا چاہتا تو ہم چھاپ دیں. ججز کے بارے میں جس قسم کی لینگویج استعمال ہوتی ہے آج کل میڈیا میں بھی، وہ بھی مناسب نہیں ہے، میں اس کے حق میں بھی نہیں ہوں. اب دیکھتے ہیں ناظرین کیا ہوتا ہے. میری ذاتی رائے میں پریس ایسوسیشن کو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا. بہرحال یہ یوں سمجھیے کہ وہ جیسے پلہ مچھی تیرتی ہے دریا کے بہاؤ کے اگینسٹ، میں نے بھی بہاؤ کے اگینسٹ ایک بات کر دی ہے. پتہ نہیں میرے دوست اس کو کیسے لیں گے. مجھے اجازت دیجیے. خدا حافظ.